رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے اس میں یعنی رمضان میں لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا. اس کو سے مراد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے لیلۃ مبارکہ میں یعنی شب قدر میں لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. دیکھیے جب کسی سے کوئی کلام کرتا ہے, کوئی عقل مند ہو اور کسی سے کلام کرتا ہے تو پوچھتا ہے کیا آپ جانتے ہیں فلاں کے بارے میں, جب کہ کلام کرنے والا جانتا ہے کہ سامنے جس کو میں بتا رہا ہوں وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. یعنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے, لوگوں کے دماغ کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے اٹریکشن والا الفاظ بولا جاتا ہے تاکہ بندہ گھوم کر کے پلٹ کے دیکھے آخر یہ کون سا سوال ہے, اس کا جواب کیا بنتا ہے. اللہ پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم جانتے ہو, تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا. اب اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نہیں جانتا ہو تو کہے گا نہیں میں نہیں جانتا, یا رب العالمین میں نہیں جانتا لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر, کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور دیکھو بہتر ہے تو پھر انعام کیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اس میں نازل کیے جاتے ہیں اللہ کے فرشتے اور اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں ہر حکم کے لیے, ہر امر کے لیے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ڈھونڈتے ہیں لیلۃ القدر میں اللہ کے ان بندوں کو جو شب قدر کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. جہاں بندے کو فرشتے پاتے ہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں, اور جب پروں سے گھیر لیتے ہیں تو پھر وہی بات کہ پھر رحمت ان کے گھر کا بسیرا کرتی ہے. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ دیا, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر کہہ دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ ہر حکم کے لیے دیکھو کون کیا کر رہا ہے. اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں تو گواہ ہو جاتے ہیں, اے اللہ تیرا یہ بندہ جہاں سارا زمانہ اپنی موج مستی میں گزار رہا ہے یہ مسجد میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا. اب نامہ اعمال ہم اگر نیکیوں میں بڑھا لیں تو یہ ہماری عقل مندی ہوگی, لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو دیکھتا سب ہے, جانتا سب ہے, لیکن فرشتوں کو گواہ بنا کر دکھا رہا ہے دیکھو انہیں دنیا کی آرائشیں دے دی گئی ہیں, آرام دے دیا گیا ہے, چین و سکون دے دیا گیا ہے, مگر آج کی رات کے بارے میں جب اس نے سنا کہ یہ لیلۃ القدر ہے, قدر والی رات ہے, اس نے اپنا ململی بستر چھوڑ
کر میری تسبیح خوانی شروع کر دی ہے، میرے آگے سجدہ شروع کر دیا ہے، تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کے حق میں جو حق ہمیں بھلا لکھنا ہے وہ لکھ دو۔ اب یہ نامہ اعمال کی ڈائری اللہ کے حضور پیش ہو رہی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے، تو وہ چاہتا ہو تو پھر اللہ کے حضور آئے، اللہ کو یاد کرے، اپنے گھر والوں کو اس طرف راجع کرے، کہے کہ چلو آج کی شب، ہر شب تو آرام ہے لیکن آج کی شب آؤ تسبیح خوانی کی جائے، آؤ عبادتیں کیا جائے۔ اب اللہ کے حضور ڈائری پیش ہوگی تو ہمارا نام نیکیوں کے ساتھ لکھا ہوگا۔ تو مبارک کے قابل آپ لوگ ہیں، مبارکباد کے قابل اور لائق آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگ اپنے ململی بستر کو، دوستوں کی دعوتوں کو چھوڑ کر، دوستوں کی صحبتوں کو چھوڑ کر، اس وقت جب لوگ بائک پہ اسٹنٹ کر کے اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کا آنا یقیناً یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اور ہر دعاؤں میں اللہ کی توفیق مانگا بھی کرو۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب یہ جو فرشتے بھیجے گئے ہیں یہ نہ صرف نیکیاں لکھتے ہیں بلکہ بندوں کو عبادت میں پاتے ہیں تو ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ کب تک بھیجتے ہیں؟ جب تک کہ جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی، یعنی سحری کا جب تک کہ ختم نہ ہو، اس وقت تک اس بندے کے مغفرت کے بارے میں یہ کتابوں میں آتا ہے کہ فرشتے اس کی مغفرت اللہ سے کرتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ اب سوچو کتنی بڑی جماعت فرشتوں کی آتی ہے اور پھر بندے کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ کے حضور۔ اب آج کی شب ہم ذکر کریں گے، ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور پھر ایک بات آ گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں، جوڑیں، تو 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں طرح طرح کی بیماریوں کی موجودگی میں آج کے زمانے کے لوگوں کا 84 سال جینا دشوار سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جس طرح کے سلو پائزن ہمارے کھانوں میں ہے، جس طرح کی فضاؤں میں سلو پائزن ہے، جس طرح کے دھیمے زہر ہیں ہمارے لوازمات بصری میں زندگی گزارنے میں، بہت جلدی جلدی لوگ مر جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ کہ 1000 مہینوں سے بہتر کہہ دیا، جبکہ صرف 1000 مہینے کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، تو 84 برس 4 مہینہ، لیکن قرآن میں آیا ہے 1000 مہینوں سے۔ تو 1000 مہینوں میں یہاں تک رکا نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 مہینوں ہوتا کتنا ہے نہ ہمیں معلوم ہے، نہ آپ کو معلوم ہے، نہ مفسرین کو معلوم ہے، بلکہ اللہ جانے، اللہ کی رحمت جانے۔ ایک بندہ 1 رکعت اگر اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، 1 رکعت کا سجدہ کر رہا ہے، 84 سال اور 4 مہینے کی برکتیں اس کو مل رہی ہیں۔ 84 سال اور 4 مہینے کی وہ عبادتیں کر رہا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا موقع دے رہا ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے۔ قدر کیوں کہا گیا؟ قدر معنی تعظیم بھی ہوتی ہے، قدر معنی عزت بھی ہوتی ہے، لیکن قدر کا ایک معنی تنگی کے ہے۔ کیا شب قدر میں تنگی ہوتی ہے؟ جبکہ ہر کوئی فراغ دلی سے چل رہا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو بھیجتا ہے تو اس قدر فرشتے آتے ہیں کہ آسمان اور زمین اتنے تنگ پڑ جاتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے قدر، شب قدر یعنی تنگ رات ہو جاتی ہے، تنگ زمین پڑ جاتی ہے، تنگ آسمان پڑ جاتا ہے، اور قربان جائے اللہ کی رحمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ بندے جو آج کی شب میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، آج کی شب میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ذکر ہوتا ہے، اس لیے ذکر کا اہتمام کیا گیا کہ جب تصفیہ قلب ہو جائے گا، دل صفائی ہو جائے گی، تو پھر دل کی صفائی پر جو بات دلوں پر آئے گی اس کا اثر دوسرا ہوگا۔ تو گزشتہ سال میں نے ذکر نفی و اس بات کا طریقہ بتایا تھا، اس کی وجہ بتائی تھی۔ آخر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر الا اللہ کیوں کہتے ہیں، پھر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اور بعض اکابر کے یہاں ہو کا بھی ذکر ہے، بعض اکابر کے یہاں اللہ کا ذکر ہے۔ تو
تو یہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو بعض صوفیاء ایسے ہوتے تھے، بعض بزرگ اولیاء کرام میں ایسے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ جہاں چاہے وادی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے جنگل ہو، چاہے میدان ہو، بیابان ہو، ہر ماحول میں ان کا ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ۔ دوسرے بزرگوں سے جب ثابت ہوا ان کا پڑھنا، ان کا عمل، تو ثابت ہوا وہ فقط الا اللہ کہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب لا الہ کہتے ہیں یعنی کوئی معبود نہیں الا اللہ، فقط اللہ کے، تو انہیں خوف ہوا اس بات کا اگر میں ذکر نفی و اس بات کروں اور لا الہ کہہ ہی رہا تھا کہ میری موت واقع ہو گئی معاذ اللہ، تو فقط یہی کہتے ہوئے مر جاؤں گا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس فکر میں ایسے بھی ولی گزرے جنہوں نے صرف الا اللہ کا ذکر کیا، فقط اللہ، فقط اللہ، فقط اللہ۔ اور جب دوسرے بزرگوں سے ثابت ہوا تو انہوں نے لفظ اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ صرف اور فقط بھی ہٹ جائے، بس ایک ہی ذکر ہو، چاہے شروع میں دم نکل جائے چاہے اخیر میں دم نکل جائے، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ لوگوں کی محبتوں سے، دعاؤں سے جب میں حرمین طیبین میں گیا تو مکہ کی وادی پر عراقی کچھ بزرگ ملے سلسلے رفاعیہ کے، تو وہاں ان سے کلام ہوا، کلام کے ذریعے سے ان سے کچھ اجازتیں ملی۔ تو بعض ذکر ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے بھی کیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ کوئی ایسی چیزیں رائج نہ کیا جائے احتیاطاً حکمتاً کہ جس سے اگر کچھ مثبت پہلو ہوں تو اس سے زیادہ منفی پہلو نظر آئیں، تو بعض ایسے بھی ذکر ہیں جن کے طریقے مجھے الحمدللہ معلوم ہے کہ میں کر سکوں، لیکن وہ آپ پر بھی گراں گزر جائے گا۔ جب میں تراویح پڑھانے بامبے گیا تھا تو وہاں کھڑے ہو کے ذکر کیا جاتا تھا، تو اس طرح سے ذکر کریں گے۔ ایک ذکر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ طریقے ہیں، یعنی جس میں اولیاء اللہ نے جن کی تبلیغ کے لیے، جن کی تصفیہ قلبی کے لیے جو پسند کیا اور جس پر جو رائج ہو گیا وہ ذکر اتنا زیادہ اچھا۔ اب چونکہ یہ کلام ہے، یہ کلمہ ہے ایمان مفصل، اس میں ساری چیزیں ڈیفینیشن سے آئی ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، ہر اچھی بری جو تقدیر ہے اس پر بھی ایمان لایا۔ اور جب معتزلہ کی ایک قوم اٹھی تھی جو مرنے کے بعد اٹھنے کا ایمان نہیں رکھتی تھی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو کسی شب انشاءاللہ میں یہ ذکر کروں گا، لیکن اس ذکر کو پڑھنے والا وہی پڑھ سکتا ہے جس کو ایمان مفصل یاد ہو۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تیاری کریں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ قریب قریب آ جائیں آپ لوگ،